اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ آنسو درد کے نہیں بلکہ ایک انجانے احساس کے تھے۔ اندر اندر کچھ ہوا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، جیسے کوئی چیز ہل رہی ہو۔ حنان نے مسکرا کر اپنا بڑا اور گرم ہاتھ قدسیہ کے پیٹ پر رکھا۔ جیسے ہی ننھے وجود نے دوبارہ دستک دی، حنان کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے قدسیہ، یہ ہمارا بچہ ہے، وہ بتا رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، حنان نے جذباتی ہو کر کہا۔ قدسیہ کو وہ احساس بہت عجیب لگا، اسے اپنی عمر کے لحاظ سے یہ سب کسی جادو جیسا لگ رہا تھا، مگر حنان کا لمس اور اس کی آنکھوں میں موجود سکون اسے آہستہ آہستہ اس نئی تبدیلی کو قبول کرنے میں مدد دے رہا تھا۔ وہ رات دونوں نے جاگ کر گزاری، حنان مسلسل اسے دلاسا دیتا رہا اور قدسیہ اس نئی زندگی کی آہٹ کو محسوس کرتی رہی جو حنان کی محبت اور اس کی اپنی قربانی کا ثمر تھی۔ 9 ماہ کا طویل عرصہ کٹھن تھا، مگر حنان خان نے ثابت کر دیا کہ وہ قدسیہ کے لیے صرف شوہر نہیں بلکہ ایک محافظ بن چکا ہے۔ ان 9 مہینوں میں اس نے قدسیہ کو پھول کی طرح رکھا، اس کی ہر ضد مانی، اس کے موڈ سوئنگ سہے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ وہ 40 سالہ کڑیل جوان قدسیہ کے سامنے اکثر ایک بچہ بن جاتا تھا تاکہ اسے ہنسا سکے، مگر وہ گھڑی قریب آ گئی تھی جس کا ڈر قدسیہ کو پہلے دن سے تھا۔ ہسپتال کا لیبر روم قدسیہ کی دلوس چیخوں سے گونج رہا تھا۔ وہ معصوم جان اتنی بڑی تکلیف برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ درد کی لہریں جب اٹھتی تو وہ بیڈ پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگتی۔ اس کا چہرہ پسینے اور آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا اور آواز بیٹھنے لگی تھی۔ نرسیں اور ڈاکٹرز اس کے گرد جمع تھیں، مگر قدسیہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار بیڈ سے اچھلتی، کبھی اپنی ماں کو پکارتی تو کبھی اپنے باپ کو یاد کر کے بین کرتی، ماں مجھے اپنے پاس بلا لو، حنان صاحب مجھے بچا لیں، میں مر جاؤں گی، مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا۔ حنان خان جو اب تک باہر کوریڈور میں پتھر کا بت بنا کھڑا تھا، قدسیہ کی چیخیں سن کر ضبط کے تمام بندھن توڑ گیا اور زبردستی اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ قدسیہ، اس کی چھوٹی سی قدسیہ درد کے جہنم میں جل رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے سرہانے پہنچا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ قدسیہ نے جیسے ہی حنان کو دیکھا اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح بلک اٹھی۔ حنان صاحب بہت درد ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے مجھے مار دیں، مجھے اس درد سے نجات دلا دیں۔ حنان خان نے جس نے زندگی میں کبھی بھی ہار نہیں مانی تھی آج ٹوٹ گیا، اس کی آنکھیں چھلک پڑیں اور وہ دبتے ہوئے آنسو اس کی کالی گھنی شیف میں جذب ہونے لگے۔ اس نے قدسیہ کا ماتھا چوما اور ڈاکٹر کی طرف مڑا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور التجا تھی۔ ڈاکٹرز، اس کا آپریشن کر دیں، ابھی کریں، میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، اسے بے ہوش کر دیں، بس یہ درد ختم کریں۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے حنان کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ نہیں حنان صاحب، یہ ابھی بہت کم عمر ہے، اس کا پہلا بچہ ہے اور کیس نارمل ہو سکتا ہے، آپریشن اس کے لیے آگے جا کر مزید پیچیدگیاں پیدا کرے گا، ہمیں تھوڑا وقت اور چاہیے، اسے ہمت کرنی ہوگی۔ کیسی ہمت ڈاکٹر، وہ مر رہی ہے، حنان دھاڑا، مگر قدسیہ نے اس لمحے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے بھینچا کہ اس کے ناخن حنان کی کھال میں پیوست ہو گئے۔ وہ درد کے ایک ایسے ریگزار میں تھی جہاں سے واپسی کا اس سے ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر اچھلتی، کبھی تکیہ پھاڑتی تو کبھی حنان کے سینے پر سر مارتی۔ حنان ساکت کھڑا اس کی ہر ضرب سہتا رہا، اس کے اپنے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ اسے وہ پہلی رات یاد آ رہی تھی جب اس نے وارث کے لیے اسے تکیوں پر لٹایا تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ ایک عورت کے لیے ماں بننا کتنا بڑا معجزہ اور کتنی بڑی قربانی ہے۔ کئی گھنٹوں کی اس جا گزر کشمکش کے بعد جب قدسیہ کی ہمت بالکل جواب دے گئی، اچانک پورے لیبر روم میں ایک ننھی سی معصوم سی آواز گونجی، اواں اواں۔ قدسیہ کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے کھلیں اور پھر وہ بے دم ہو کر حنان کے بازوں میں ڈھیر ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر حنان کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو حنان خان، شاہ خاندان کا وارث آ گیا ہے، بیٹا ہوا ہے۔ مگر حنان کی نظریں اپنے بیٹے پر نہیں بلکہ اس بے جان پڑی لڑکی پر تھیں جس نے اسے باپ بنانے کے لیے موت کے منہ سے چکر کاٹا تھا۔ اس نے قدسیہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب وہ اسے کبھی کوئی دکھ نہیں دے گا۔ شاہ ولا میں سکون کی
یہ لہر صرف طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ وارث کی آمد نے حنان خان کو بدل تو دیا تھا، مگر اس کی دشمنیاں اور شاہ خاندان کے پرانے تنازعات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ ایک سرد شام جب حنان خان اپنے بیٹے حیدر کو گود میں لیے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا، اچانک حویلی کے بیرونی گیٹ پر زوردار دھماکہ ہوا اور گولیوں کی تھرتھراہٹ نے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ قدسیہ جو کچن میں حنان کے لیے چائے بنا رہی تھی، چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ حنان نے فوراً حیدر کو قدسیہ کی گود میں ڈالا اور اسے تہہ خانے کی طرف دھکیلا۔ قدسیہ نیچے جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا۔ حنان کی آواز میں وہی پرانا جلال و جلال واپس آ گیا تھا، مگر اس بار یہ اپنی انا کے لیے نہیں بلکہ اپنے خاندان کی بقا کے لیے تھا۔ حویلی کے صحن میں حنان کے پرانے حریف زرار خان نے اپنے مسلح آدمیوں کے ساتھ دھاوا بول دیا تھا۔ زرار وہی شخص تھا جس کی بہن سے حنان نے برسوں پہلے نکاح سے انکار کیا تھا۔ حنان خان باہر نکل، آج میں تیرے وارث کا جشن خون سے مناؤں گا۔ زرار کی آواز حویلی میں گونجی۔ حنان نے اپنی ریوالور نکالی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایک کر کے دشمنوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ گولیوں کی گھن گرج اور انسانی چیخوں نے شاہ ولا کے شاہانہ سکون کو ایک مقتل میں بدل دیا۔ قدسیہ تہہ خانے کے اندھیرے میں سمٹی اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ اسے بار بار حنان کی زندگی کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ اچانک تہہ خانے کا دروازہ ایک بھاری ٹھوکر سے کھلا۔ قدسیہ کا سانس رک گیا۔ اسے لگا شاید حنان آ گیا ہے، مگر سامنے زرار خان ہاتھ میں خون آلود خنجر لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تو یہ ہے حنان کا وہ غرور جس کے لیے اس نے میری بہن کی زندگی برباد کی۔ وہ قدسیہ کی طرف بڑھا۔ قدسیہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، مگر ہاتھوں میں اپنے بچے کے لیے ایک ماں کی طاقت۔ زرار نے جیسے ہی بچہ چھیننے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، قدسیہ نے پاس پڑا ایک بھاری پیتل کا چراغ اٹھا کر پوری قوت سے زرار کے سر پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑایا اور اسی لمحے حنان خان زخمی حالت میں وہاں پہنچ گیا۔ حنان نے بغیر سوچے سمجھے زرار کے سینے میں 2 گولیاں اتار دیں۔ خون کے فوارے قدسیہ کے دوپٹے پر گرے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ حنان لڑکھڑاتے ہوئے قدسیہ کے پاس پہنچا اور اسے اور حیدر کو اپنے حصار میں لے لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے نگاہت سے پوچھا۔ قدسیہ نے اس کے زخموں کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر حنان نے اسے حوصلہ دیا کہ اب دشمن ختم ہو چکا ہے۔ حنان خان کو جب ہوش آیا تو وہ شاہ ولا کے اپنے اسی کمرے میں تھا جہاں کھڑکی سے چاندنی اندر آ کر فرش پر بکھر رہی تھی۔ اس کے سینے اور بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی، مگر اسے اپنے زخموں سے زیادہ قدسیہ کی فکر تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ قدسیہ بیڈ کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کا سر بیڈ کے کونے پر جھکا ہوا تھا اور وہ تھکن سے وہیں سو گئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر اب بھی اس ہولناک رات کے صدمے کے نشانات تھے۔ حنان نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ بڑھا کر قدسیہ کے سر پر رکھا۔ لمس محسوس ہوتے ہی قدسیہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں نے جب حنان کو ہوش میں دیکھا تو اس کے لبوں سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی۔ حنان صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر چومنے لگی۔ حنان نے قرب کے باوجود ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا قدسیہ، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارا حصار بنوں گا۔ اس کی آواز میں نکاہت تھی مگر عزم پختہ تھا۔ حیدر کہاں ہے؟ وہ نرس کے پاس ہے، ابھی سو رہا ہے۔ حنان صاحب، وہ منظر، وہ خون، وہ گولیوں کی آوازیں میری سماعتوں سے نہیں نکل رہی۔ قدسیہ کا وجود اب بھی لرز رہا تھا۔ حنان نے اسے اپنے اور قریب ہونے کا اشارہ کیا۔ قدسیہ نے احتیاط سے اپنا سر اس کے غیر زخمی شانے پر رکھ دیا۔ اب کوئی نہیں آئے گا قدسیہ، زرار کا قصہ ختم ہو گیا۔ اب یہ حویلی صرف تمہاری ہے اور یہاں صرف خوشیاں ہوں گی۔ مگر ابھی سکون کے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ حویلی کے پرانے وفادار ملازم رحیم چاچا نے دستک دی اور اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ خان صاحب، پولیس باہر آئی ہے اور ان کے ساتھ شہر کے کچھ بڑے افسران بھی ہیں۔ زرار خان کے بھائی نے آپ پر قتل کا مقدمہ درج کروا دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زرار نہتھا تھا، آپ نے اسے بے رحمی سے مارا ہے۔ قدسیہ کا رنگ اڑ گیا۔ قتل؟ لیکن انہوں نے تو ہم پر حملہ کیا تھا۔ وہ حیدر کو مارنا چاہتا تھا۔ وہ حنان کی بازو کو تھام کر التجا کرنے لگی۔ حنان کے ماتھے پر غصے کی لہر دوڑی۔ اسے پتا تھا کہ زرار خاندان کے سیاسی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہیں اور وہ اب قانون کے لبادے میں اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔
قدسیہ گھبراؤ مت، حنان نے اسے حوصلہ دیا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر زخموں کی تپش نے اسے دوبارہ بستر پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی وقت کمرے میں ثروت بیگم کی اچانک واپسی ہوئی، مگر اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری تھی۔ ثروت کے چہرے پر وہی پرانی زہریلی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ حنان، میں نے کہا تھا نا کہ تم اس ملازمہ کے پیار میں اندھے ہو کر اپنا وقار کھو دو گے۔ آج تمہاری انا اور غرور دونوں اس ہتکڑی کے پیچھے ہوں گے۔ ثروت نے نہایت ہی حقارت سے قدسیہ کی طرف دیکھ کر کہا، اور یہ بچہ، یہ وارث اب سرکاری تحویل میں جائے گا کیونکہ اس کے باپ پر قتل کا مقدمہ ہے اور ماں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ قدسیہ نے حیدر کو نظر سے چھین کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں، کوئی میرے بچے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ حنان صاحب کچھ کریں، وہ دیوانہ وار چلانے لگی۔ حنان خان کی آنکھوں میں دوبارہ وہی وحشت ابھری، مگر اس بار اسے اپنے بیٹے اور بیوی کو بچانے کے لیے قانون اور ثروت بیگم کی سازشوں سے لڑنا تھا۔ شاہ ولا کی دیواروں میں ایک نیا دھماکہ خیز موڑ آ چکا تھا۔ 5 سال بیت چکے تھے، ان 5 برسوں نے شاہ ولا کی رونق کو نگل لیا تھا۔ حنان خان پر لگنے والے الزامات اتنے سنگین تھے کہ اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی، مگر اس نے اپنے وکیلوں اور اثر و رسوخ کے ذریعے اس رات قدسیہ اور حیدر کو وہاں سے نکال کر ایک گمنام گاؤں کے چھوٹے سے مکان میں منتقل کر دیا تھا۔ قدسیہ، جو کبھی حنان کے شاہانہ حصار میں رہتی تھی، اب ان 5 سالوں میں وقت کی تھپیڑوں سے کندن بن چکی تھی۔ اس نے حنان کے دیے ہوئے زیورات بیچ کر اور سلائی کڑھائی کر کے حیدر کی پرورش کی، مگر اس کی آنکھوں کی اداسی یہ بتاتی تھی کہ اس کا وجود اب بھی حنان کی واپسی کا منتظر ہے۔ ایک طوفانی رات جب باہر بادل زور و شور سے گرج رہے تھے اور بارش کی تند و تیز بوندیں کھڑکی کے پٹ سے ٹکرا رہی تھی، قدسیہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں حیدر کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ حیدر اب 6 سال کا ہو چکا تھا اور اس کے نین نقش بالکل حنان خان جیسے تھے۔ قدسیہ کو خواب میں بھی وہی 5 سالہ پرانی رات نظر آ رہی تھی، وہی گولیوں کی آوازیں اور حنان کے ہاتھوں میں لگی وہ لوہے کی ہتکڑیاں جو اسے گھسیٹ کر لے جا رہی تھیں۔ وہ نیند میں تڑپ رہی تھی، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اچانک کمرے کے لکڑی کے بوسیدہ دروازے کی چولیں ہلیں اور ایک بھاری زنجیر کے کھلنے کی آواز آئی۔ قدسیہ کی آنکھ ایک دم کھلی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا شاید باہر تیز ہوا کا جھونکا ہے، مگر قدموں کی وہ جانی پہچانی چاپ، وہ بھاری جوتوں کی آواز جو کبھی شاہ ولا کی راہداریوں میں گونجتی تھی، اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ سہم کر بیڈ پر اٹھ بیٹھی اور اندھیرے میں دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ بجلی کڑکی تو کمرے میں ایک لمحے کے لیے روشنی ہوئی اور اس روشنی میں اسے دروازے پر ایک لمبا کڑیل سایہ کھڑا نظر آیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ قدسیہ نے ڈر کے مارے حیدر کو کمبل میں مزید چھپا لیا۔ کون ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ سایہ بیڈ کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ چاند کی مدھم روشنی بادلوں کی اوٹ سے نکلی تو قدسیہ کا سانس سینے سے رک گیا۔ سامنے حنان خان کھڑا تھا، اس کے بال بڑے ہوئے تھے، چہرے پر داڑھی کی سفیدی اب پہلے سے زیادہ واضح تھی اور اس کی وہ عقابی آنکھیں اب وحشت سے نہیں بلکہ بے پناہ تھکن اور ممتا جیسی تڑپ سے لبریز تھیں۔ اس کے لباس پر بارش کا پانی بہہ رہا تھا اور ہاتھوں پر جا بجا قید کی سختیوں کے نشان تھے۔ قدسیہ، حنان کے لبوں سے نکلا وہ ایک لفظ قدسیہ کے 5 سال کے صبر کا بندھن توڑ گیا۔ قدسیہ نے بغیر سوچے سمجھے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور دیوانہ وار حنان کے سینے سے جا لگی۔ وہ اس کے گیلے لباس کو مٹھیوں میں بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حنان نے اپنے زخمی اور کھردرے ہاتھوں سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اسے ایسے لگا جیسے اسے برسوں بعد سانس لینے کے لیے آکسیجن ملی ہو۔ میں آ گیا قدسیہ، میں واپس آ گیا ہوں۔ حنان کی آواز رند گئی تھی۔ قدسیہ نے روتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حنان صاحب، آپ اتنے سال کہاں تھے؟ میں نے کیسے گزارے یہ دن آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ مجھے لگا آپ کبھی نہیں آئیں گے۔ حنان نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھوں سے پونچھے اور اس کا ماتھا چوما۔ تمہاری دعائیں اور اس وارث کی تڑپ مجھے اس کال کوٹری سے نکال لائی ہے۔ میں بے گناہ ثابت ہو کر آیا ہوں قدسیہ، اب کوئی زنجیر کوئی دیوار ہمیں جدا نہیں کر سکے گی۔ حنان کی نظر سوئے ہوئے حیدر پر پڑی۔ وہ دھیرے سے بیڈ پر بیٹھا اور اپنے لرزتے ہاتھوں سے حیدر کے بالوں کو چھوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر حیدر کے گال پر گرے۔ حیدر نے نیند میں کروٹ لی اور دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے ایک اجنبی مگر جانی پہچانی شخصیت کو دیکھ کر وہ سہم گیا، مگر حنان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بیٹا، میں تمہارا باپ ہوں، حنان خان۔ حیدر نے قدسیہ کی طرف دیکھا۔ قدسیہ نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ اس رات اس چھوٹے سے مکان میں 5 سال بعد ایک خاندان مکمل ہوا تھا۔
مگر حنان کی واپسی کے ساتھ ہی شاہ ولا کے وہ پرانے دشمن جو خاموش بیٹھے تھے دوبارہ سر اٹھانے والے تھے۔ حیدر کی آنکھیں دوبارہ نیند کے بوجھ سے بوجھل ہونے لگی تو حنان نے اسے نہایت ہی پیار سے چادر اڑائی اور اس کا ماتھا چوم کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں اب بھی وہی بارش کی دھیمی آواز گونج رہی تھی جو ماحول کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ حنان کھڑکی کے پاس جا کر رک گیا اور باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھنے لگا، جیسے وہ ان 5 سالوں کی تلخیوں کو اس بارش میں دھونا چاہتا ہو۔ قدسیہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں حنان کے جھکے ہوئے شانوں پر تھیں جو قید کی سختیوں کی گواہی دے رہے تھے۔ حنان نے پیچھے مڑے بغیر ایک لمبا سانس لیا اور دبی آواز میں بولا، قدسیہ، ان 5 سالوں میں اس تپتی ہوئی کال کوٹری میں اگر مجھے کسی چیز کی سب سے زیادہ طلب رہی تو وہ تمہارے ہاتھ کی بنی اس چائے کی تھی جس سے پی کر میری روح کی تھکن اتر جایا کرتی تھی۔ اس نے مڑ کر قدسیہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب بھی آنسوؤں کی نمی باقی تھی۔ بہت تھک گیا ہوں قدسیہ، زمانے سے لڑتے لڑتے بھی اور اپنی تنہائی سے بھاگتے بھاگتے بھی۔ کیا آج پھر وہی پرانا سکون مل سکتا ہے؟ ایک پیالی چائے مل جائے گی؟ قدسیہ کے لبوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ آپ تو بس حکم کریں حنان صاحب، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ فوراً کچن کی طرف بڑھی۔ اس کا دل آج 5 سال بعد کسی خوشی سے لبریز تھا، جیسے اسے کسی کھوئی ہوئی زندگی واپس مل گئی ہو۔ حنان کرسی پر بیٹھ گیا اور قدسیہ کو کچن میں مصروف دیکھ کر اسے محسوس ہوا کہ شاہ ولا کی وہ تمام جاہ و حمد اس چھوٹے سے کمرے اور قدسیہ کی اس اپنائیت کے سامنے ہیچ تھی۔ قدسیہ کچن کے چھوٹے سے چولہے پر دیگچی رکھے چائے کی پتی ڈال رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے حنان کی موجودگی کی حدت محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی، حنان نے اپنے دونوں مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں پڑھ لیا۔ حنان کا وجود بارش کی بوندوں سے ابھی بھی نم تھا، مگر اس کے سینے کی تپش قدسیہ کے تن بدن میں آگ لگا رہی تھی۔ حنان نے اپنا چہرہ جھکا کر قدسیہ کی گردن کی نرم جلد پر رکھا جہاں 5 سال پہلے اس کے لمس کے نشانات ہوا کرتے تھے۔ حنان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ چائے ابل جائے گی۔ قدسیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں احتجاج کرنا چاہا، مگر اس کے اپنے ہاتھ دیگچی کے ہینڈل پر جم کر رہ گئے تھے۔ حنان نے اس کی گردن پر اپنے لبوں کی گرفت مضبوط کر دی۔ وہ اپنی تشنہ لبوں سے قدسیہ کی خوشبو کو اپنی روح میں اتار رہا تھا۔ چھوڑے نہ، حیدر جاگ جائے گا۔ قدسیہ کی آواز اب صرف ایک سرگوشی بن کر رہ گئی تھی۔ اس کا وجود حنان کی اس شدت کے سامنے پگھلنے لگا تھا۔ حنان نے ایک ہاتھ آگے بڑھا کر چولہا بند کیا اور قدسیہ کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا۔ قدسیہ نے دیکھا کہ حنان کی آنکھیں جذبات کی اس وحشت سے بھری ہوئی تھیں جو 5 سال کی قید اور دوری نے پیدا کی تھی۔ اس سے پہلے کہ قدسیہ کچھ اور کہتی، حنان نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر اوپر اٹھا لیا۔ قدسیہ نے گھبرا کر اپنا ہاتھ حنان کی گردن میں ڈال دیے۔ حنان اسے لے کر برابر والے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا اور پاؤں سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کی نیم اندھیرے میں حنان نے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر ایک سائے کی طرح مسلط ہو گیا۔ 5 سال قدسیہ، ایک ایک پل میں نے اس لمس کے لیے تپسیا کی ہے۔ حنان کی آواز میں وہ مخصوص بھاری پن اور جنون واپس آ گیا تھا جو قدسیہ کو تڑپا دیتا تھا۔ اس نے قدسیہ کے چہرے پر بالوں کی لٹیں ہٹائیں اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف اس کے لیے دیوانگی تھی۔ حنان کے ہاتھ قدسیہ کے وجود پر کسی فاتح کی طرح گھوم رہے تھے۔ وہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اب بھی اس کا وہی حنان خان ہے جس کی شدتوں سے قدسیہ کی روح تک واقف تھی۔ قدسیہ نے حنان کے کندھے پر اپنے ناخن گاڑ دیے جب حنان کے لبوں نے اس کی خاموشیوں کا اعتراف کیا۔ کمرے سے باہر بارش کا شور تھا، مگر اندر جذبات کا وہ طوفان تھا جس نے 5 سال کی ہر دیوار کو گرا دیا تھا۔ حنان کی گرفت آج پہلے سے زیادہ مضبوط اور اس کا انداز پہلے سے زیادہ بے باک تھا۔ وہ قدسیہ کو دوبارہ اسی حصار میں لے چکا تھا۔ حنان نے قدسیہ کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر کر بیڈ پر اپنے برابر بٹھایا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لب قدسیہ کی پیشانی سے ہوتے ہوئے اس کی گردن اور پھر لرزتے ہوئے گلابی لبوں کے قریب آ کر ٹھہر گئے۔ حنان کی سانسوں کی تپش قدسیہ کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ وہ 5 سال کا صبر، وہ ہجر کی کالی راتیں اور وہ ادھوری خواہشات ایک ایک آج ایک دوسرے کے لمس میں ضم ہو رہی تھیں۔ قدسیہ نے حنان کے چوڑے شانے پر سر رکھ دیا اور اس کے گیلے کرتے کو مٹھیوں میں بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے حنان صاحب، میں نے ایک ایک پل کیسے کاٹا ہے۔ ہر رات اس دروازے کو تکتے ہوئے گزرتی تھی کہ شاید ابھی زنجیر ہلے گی اور آپ اندر آ جائیں گے۔
حیدر جب آپ کے بارے میں پوچھتا تھا تو میری روح فنا ہونے لگتی تھی۔ میں نے آپ کو بہت زیادہ یاد کیا، بہت زیادہ۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب کر رہ گئی تھی، مگر اس کے آنسو حنان کے سینے پر اپنی تڑپ کا نقش چھوڑ رہے تھے۔ حنان نے اس کی گردن کے بالوں کو پیچھے ہٹایا اور اپنے لب اس کی گردن پر نرمی سے رکھ دیے۔ میں مر جاتا قدسیہ اگر تمہاری یاد اور حیدر کا چہرہ میرے سامنے نہ ہوتا۔ اس قید خانے کی دیواروں پر میں نے تمہارا نام کھرید رکھا تھا تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں کس کے لیے جینا ہے۔ اس نے قدسیہ کے چہرے کو تھوڑا اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں کی سرخی کو اپنے لبوں سے چنا۔ حنان کی گرفت میں ایک ایسی شدت تھی جیسے وہ دوبارہ اسے خود سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ قدسیہ نے اپنی لرزتی انگلیاں حنان کی داڑھی میں پھنسائیں اور اس کے قریب ہو گئی۔ اب کبھی مت جائیے گا، میں دوبارہ یہ دوری برداشت نہیں کر پاؤں گی، آپ کی جدائی مجھے مار ڈالے گی۔ حنان نے اس کی لبوں پر اپنی انگشت رکھی اور اسے خاموش کروا دیا۔ اب صرف موت ہی ہمیں جدا کر سکے گی قدسیہ۔ میں وہ سب کچھ واپس لینے آیا ہوں جو مجھ سے چھینا گیا تھا، اور سب سے پہلے میں اپنا وہ سکون واپس لے رہا ہوں جو تمہارے اس وجود میں چھپا ہے۔ کمرے میں موجود مدھم روشنی ان کے جذبات کی تپش کو مزید بڑھا رہی تھی۔ حنان نے قدسیہ کو دوبارہ اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے اسے اس ادھورے ملاپ کی طرف لے گیا جس کی پیاس 5 سالوں سے ان کے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ اس رات نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی دشمن، بس 2 روحیں تھیں جو ایک دوسرے میں فنا ہو رہی تھیں۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے روشن دان سے چھن کر آئی تو حنان خان گہری نیند میں تھا۔ 5 سالوں کی بے خوابی اور تھکن کے بعد آج اسے ایسی نیند آئی تھی جیسے روح کو قرار مل گیا ہو۔ اسی لمحے چھوٹے چھوٹے نرم و ملائم ہاتھوں نے حنان کے چہرے کو چھوا۔ حیدر جو ہو بہو حنان کا عکس تھا، وہی عقابی نقش، وہی ماتھے کی چوڑائی اور وہی بھورے بال، اپنے ننھے ہاتھوں سے باپ کی داڑھی کو سہلا رہا تھا۔ بابا اٹھے نا بابا، حیدر کی معصوم آواز حنان کے کانوں سے ٹکرائی۔ حنان نے بوجھل پلکیں کھولی تو سامنے اپنا ہی بچپن کھڑا دیکھا۔ حیدر کا چہرہ اس کی اپنی تصویر تھا، بس اس میں قدسیہ کی آنکھوں جیسی چمک اور معصومیت شامل تھی۔ حنان کا دل جذبات سے لبریز ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے حیدر کو اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے چوڑے سینے پر لٹا کر باہوں میں بھر لیا۔ میرا شیر بیٹا اتنا جلدی جا گیا؟ حنان اس کے گالوں پر پے در پہ بوسے دیے اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ حیدر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی حنان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی موسیقی تھی۔ حنان اسے ہوا میں اچھال کر دوبارہ سینے سے لگاتا اور کسی بچے کی طرح اس سے باتیں کرنے لگا۔ اچھا تو حیدر میاں بتائیں، جب بابا نہیں تھے تو آپ مما کو تنگ تو نہیں کرتے تھے؟ حیدر نے نہایتی سنجیدگی سے بالکل حنان کے مخصوص انداز میں اپنی بھویں سکیڑیں۔ نہیں، میں مما کا ہیرو ہوں نا، میں تو ان کا خیال رکھتا تھا، مگر اب آپ آ گئے ہیں تو آپ مما کو نہیں رلائیں گے نا؟ حیدر کا یہ لہجہ اور بات کرنے کا انداز دیکھ کر حنان دنگ رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا لہجہ، اس کا روب اور اس کی شخصیت اس کے بیٹے میں پوری طرح منتقل ہو چکی ہے۔ اسی دوران قدسیہ کچن سے ناشتے کی خوشبو کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ حنان بیڈ پر نیم دراز حیدر کو سینے سے لگائے اسے چٹکیاں کاٹ رہا تھا، اور حیدر بالکل اپنے باپ کی طرح اسے غصہ دکھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ قدسیہ کے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ حنان صاحب، ناشتہ تیار ہے، اور آپ اپنے بیٹے کو چھوڑیں گے تو یہ ہاتھ منہ دھوئے گا نا؟ قدسیہ نے شرارت سے کہا۔ حنان نے نظریں اٹھا کر قدسیہ کو دیکھا جو صبح کے سادے سے جوڑے میں بھی اسے دنیا کی سب سے حسین عورت لگ رہی تھی۔ قدسیہ، یہ تو بالکل مجھ پر گیا ہے، اس کی ضد بھی میرے جیسی ہے اور یہ تیور بھی، حنان نے فخر سے کہا اور حیدر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آج سے میرا یہ بیٹا شاہ خاندان کی اس شان و شوکت کا وارث بنے گا جسے میں دوبارہ بحال کروں گا۔ حیدر نے اپنے ننھے ہاتھوں سے حنان کی گردن میں باہیں ڈال دیں جیسے وہ اپنے باپ کے ہر قول و فعل کی تائید کر رہا ہو۔ حیدر کے اسکول جاتے ہی چھوٹے سے گھر میں ایک عجیب سی پرسکون خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں ایک مقناطیسی کھچاؤ تھا۔ قدسیہ کچن سمیٹ کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، حنان کو دروازے کے پاس ہی کھڑا پایا۔ اس کی گہری نظریں قدسیہ کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ قدسیہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکائیں اور پاس سے گزرنا چاہا، مگر حنان نے نہایت ہی تیزی سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ قدسیہ ایک جھٹکے سے حنان کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ حنان کے ہاتھوں کی گرفت اس کے بازو پر سخت ہو گئی، جبکہ اس کی نظریں قدسیہ کے پڑتے گلابی چہرے پر جم گئیں۔ حنان صاحب، ابھی تو صبح ہے، کوئی دیکھ لے گا،
قدسیہ نے دبی آواز میں احتجاج کیا، مگر اس کے اپنے دل کی دھڑکنیں اس کی مخالفت کر رہی تھی۔ اس گھر میں اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے قدسیہ، اور ان 5 سالوں کا حساب ابھی باقی ہے، حنان نے نہایت ہی دھیمے اور مخملی لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے قدسیہ کی ٹھوڑی کو تھوڑا اوپر اٹھایا تاکہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ قدسیہ کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ حنان آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے قریب جھکا، اس کی گرم سانسیں قدسیہ کے لبوں کو چھونے لگیں۔ حنان نے اپنا چہرہ قدسیہ کی گردن کے پاس جھکایا اور وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ قدسیہ کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اس کے ہاتھ خود بخود حنان کی شانوں پر جم گئے۔ آپ بدل گئے ہیں حنان صاحب، پہلے آپ صرف حکم دیتے تھے، اب آپ کی نظریں مار دیتی ہیں، قدسیہ نے ہچکچاتے ہوئے اعتراف کیا۔ حنان نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی گال پر اپنی انگلیاں پھیریں اور اسے گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے میں حنان خان تھا، اب میں صرف تمہارا شوہر ہوں۔ ان 5 سالوں کی تنہائی نے مجھے سکھایا ہے کہ حاکمیت دلوں پر ہونی چاہیے، جسموں پر نہیں۔ اس نے قدسیہ کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا انداز آج نہایت ہی مدہوش کن اور جذبات سے لبریز تھا۔ حنان نے قدسیہ کی گردن پر جھک کر اپنے لبوں سے وہ تمام دکھ اور دوریاں مٹانا شروع کر دی جو وقت نے ان کے درمیان پیدا کی تھی۔ قدسیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور حنان کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں ان کی سانسوں کا شور اور دھڑکنوں کی ترتیب ایک ہو رہی تھی۔ حنان کی شدتوں میں آج وحشت نہیں بلکہ ایک ایسی پیاس تھی جو صرف قدسیہ کی قربت سے بجھ سکتی تھی۔ اس نے قدسیہ کو اپنے حصار میں اس طرح بیچ لیا جیسے وہ اس کی روح کا حصہ ہو، اور وہ صبح ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور جذباتی صبح بن گئی۔ حنان خان نے قدسیہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر اسے نہایت ہی محبت سے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب واپسی کے عزم کی وہ پرانی چمک لوٹ آئی تھی۔ قدسیہ، مجھے آج شہر جانا ہوگا، کچھ بہت ضروری کاغذات اور بزنس کے وہ معاملات جو ان 5 سالوں میں میرے دشمنوں نے برباد کر دیے تھے، انہیں ٹھیک کرنا میرا فرض ہے۔ میرا بہت کچھ لٹ چکا ہے، مجھے وہ سب دوبارہ بحال کرنا ہے۔ قدسیہ کا چہرہ لمحے بھر میں مرجھا گیا۔ اس نے حنان کی قمیض کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا اور التجا بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں حنان صاحب، اللہ کا واسطہ ہے، ابھی مت جائیں۔ اب ان 5 سال بعد، کل رات تو آئے ہیں، ابھی تو میری آنکھوں کی پیاس بھی نہیں بجھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے یہ شہر، یہ لوگ اور آپ کی یہ دشمنیاں دوبارہ آپ کو مجھ سے نہ چھین لیں گے۔ کچھ دن تو میرے پاس رک جائیں، کچھ دن تو سکون سے ہمارے ساتھ گزاریں۔ اس کی آواز رند گئی تھی اور آنکھیں دوبارہ بھر آئیں۔ حنان نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے آنسوں کو اپنے لبوں سے چنا۔ میری جان، میں بھی تمہارے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں، مگر سمجھو، اگر آج میں باہر نہ نکلا تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ حنان خان ختم ہو چکا ہے۔ میرا کاروبار، میری ساکھ اور وہ سب کچھ جو میں نے حیدر کے لیے بنایا تھا، وہ کوڑیوں کے مول بک رہا ہے۔ مجھے یہ سب ٹھیک کرنا ہے تاکہ میں دوبارہ وہ زندگی دے سکوں جس کی تم حقدار ہو۔ قدسیہ نے اپنا سر اس کے سینے پر پٹک دیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ مجھے نہیں چاہیے وہ دولت، مجھے وہ شاہ ولا نہیں چاہیے حنان صاحب، مجھے بس آپ چاہیے۔ میں اس چھوٹے سے گھر میں خوش ہوں، میں سلائی کڑھائی کر کے اپنا پیٹ پال لوں گی، بس آپ یہاں میری آنکھوں کے سامنے رہیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ حنان نے اسے سختی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ قدسیہ کی مامتا اور اس کا خوف کتنا گہرا ہے۔ اس نے اس کے بالوں پہ اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے نہایت ہی مدھم لہجے میں کہا، صرف چند گھنٹوں کی بات ہے قدسیہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ سورج ڈھلنے سے پہلے میں اس دہلیز پر واپس قدم رکھوں گا۔ اب حنان خان کو کوئی قید نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میری طاقت تم اور حیدر ہو۔ قدسیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے کو تکا۔ اسے پتا تھا کہ حنان کی ضد کے آگے وہ نہیں جیت سکتی، مگر اس کا دل کسی انجانے خوف سے مسلسل لرز رہا تھا۔ حنان نے قدسیہ کی گال پر آخری بار اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کے آنسو پوچھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ قدسیہ، سروت نے مجھے میری زندگی کے 5 سال چھینے ہیں۔ اس نے مجھے اس جرم کی سزا دلوائی جو میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا تھا۔ وہ سانپ بن کر میری حویلی میں بیٹھی ہے۔ جب تک میں اسے اس کی بل سے نکال کر باہر نہیں پھینکتا، میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دے گا۔ قدسیہ نے لرزتے لبوں سے کہا، حنان صاحب، وہ عورت بہت خطرناک ہے، اس نے آپ کو 5 سال اپنوں سے دور رکھا، وہ اب بھی خاموش نہیں بیٹھے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی۔ حنان کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی جس سے پورا علاقہ کانپتا تھا۔ اس نے قدسیہ کو اپنے قریب کیا اور اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ حنان خان تھا اور تھا جس سے اس نے دھوکے سے قید کروایا تھا۔ اب جو واپس آیا ہے وہ اسے اس کی اوقات یاد دلائے گا۔ بس تم حیدر کا خیال رکھنا، میں شام تک واپس آؤں گا۔ حنان نے اپنا بھاری کوٹ پہنا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ قدسیہ دروازے کے ساتھ لگ کر وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاہ ولا کی وہی پرانی
بد روحیں دوبارہ ان کے سکون کو نگلنے کے لیے بیدار ہو گئی ہیں۔ حنان جب شہر پہنچا تو اس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ اس نے سیدھا اپنے پرانے اور وفادار ملازم رحیم چاچا کے ٹھکانے کا رخ کیا، جو حنان کے جیل جانے کے بعد حویلی سے نکال دیے گئے تھے اور اب شہر کے ایک پسماندہ حصے میں گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ رحیم چچا نے جیسے ہی اپنے خان صاحب کو سامنے دیکھا، ان کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ خان صاحب آپ آ گئے؟ میں جانتا تھا کہ شاہ خاندان کا سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ حنان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی نظریں شاہ ولا کے طرف تھیں جو دور سے اپنی بلندی کا احساس دلا رہی تھی۔ رحیم چچا، ثروت نے سمجھا تھا کہ وہ مجھے مٹا دے گی۔ اسے بتاؤ کہ حنان خان واپس آ گیا ہے اور اس بار وہ صرف اپنا حق نہیں بلکہ ان 5 سالوں کا حساب لینے آیا ہے جو اس نے میری بیوی اور بچے سے چھینے ہیں۔ رحیم چاچا نے لرزتی آواز میں بتایا، خان صاحب، ثروت بیگم نے زرار کے چھوٹے بھائی فارس کو اپنا شریک کار بنا لیا ہے۔ وہ دونوں مل کر آپ کی جائیداد کو ٹھکانے لگا رہے ہیں۔ آج رات شاہ ولا میں ایک بڑی محفل ہے۔ وہ آپ کی جائیداد کے کچھ حصے کی فروخت کا جشن منا رہے ہیں۔ حنان کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی وہی آگ بھڑک اٹھی جس نے 5 سال پہلے زرار کو بھسم کیا تھا۔ جشن؟ حنان خان کی جائیداد پر جشن؟ رحیم چاچا، آج رات اس محفل میں ایک ایسا مہمان پہنچے گا جس کی آمد کی خبر ثروت کو اس کی آخری سانس تک یاد رہے گی۔ دوسری طرف قدسیہ گھر میں بیٹھی مسلح پر اللہ سے حنان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی، مگر اس کا دل بار بار کسی آنے والی ہولناکی کی خبر دے رہا تھا۔ رات کی تاریکی شاہ ولا پر چھائی ہوئی تھی، مگر حویلی کے اندر کا منظر بالکل مختلف تھا۔ بلند و بالا جھاڑ فانوس اپنی پوری آب و تاب سے روشن تھے اور فضا میں موسیقی کے ساتھ ساتھ کہکہوں کا شور گونج رہا تھا۔ ثروت بیگم ریشمی لباس میں ملبوس، ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے بڑی شان سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے پاس ہی زرار کا چھوٹا بھائی فارس خان فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا جائیداد کے نئے کاغذات کا معائنہ کر رہا تھا۔ آج حنان خان کی آخری نشانی بھی ہمارے نام ہو جائے گی ثروت بیگم۔ وہ بیچارہ تو جیل کی سلاخیں گنتے گنتے بوڑھا ہو جائے گا۔ اسے کیا خبر کہ اس کے وارث کا نصیب ہم لکھ رہے ہیں؟ فارس نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ ثروت نے ایک زہریلی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، حنان کا غرور اسی دن ٹوٹ گیا تھا جس دن میں نے اسے ہتھکڑی لگوائی تھی۔ وہ کٹ پتلی اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ابھی ثروت کے الفاظ مکمل ہی ہوئے تھے کہ حویلی کا بھاری ساگوان کا دروازہ ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ کھلا۔ موسیقی ایک دم تھم گئی اور ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ گرد و غبار کے درمیان ایک لمبا کڑیل سایہ کھڑا تھا، سیاہ کوٹ، بڑھے ہوئے بال اور وہ عقابی آنکھیں جن میں انتقام کی سرخ لہریں دوڑ رہی تھیں۔ حنان خان نے پورے جاہو جلال کے ساتھ ہال کے اندر قدم رکھا۔ اس کے جوتوں کی بھاری چاپ ہال کے سناٹے میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ ثروت کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ اس کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ جشن تو بہت شاندار ہے ثروت، مگر افسوس کہ تم نے صاحب خانہ کو دعوت دینا مناسب نہ سمجھا۔ حنان کی گرجدار آواز نے ہال کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ فارس خان غصے میں کھڑا ہو کر اپنی پستول نکالنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، حنان نے نہایت تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی کلائی مروڑی اور اسے فرش پر پٹک دیا۔ حنان نے فارس کا سر بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور اس کے کان میں کھرایا، زرار کو میں نے مارا تھا کیونکہ وہ میری عورت کی طرف بڑھا تھا۔ تمہیں میں اس لیے ماروں گا کیونکہ تم نے میرے بچے کا حق چھیننے کی کوشش کی ہے۔ ثروت لرزتی ہوئی آواز میں چلائی، حنان، تم یہاں کیسے؟ پولیس کہاں ہے؟ گارڈز کہاں ہیں؟ حنان نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ ثروت کی طرف قدم بڑھائے۔ تمہارے گارڈز اب رحیم چاچا کے بیٹوں کے قبضے میں ہے ثروت، اور رہی بات میری، تو میں قانونی طور پر رہا ہو کر آیا ہوں۔ وہ فوٹیج جو تم نے چھپائی تھی اس کا اصل وژن اب عدالت کے پاس ہے۔ تمہارے پاس صرف چند گھنٹے ہے ثروت اس حویلی کو الوداع کہنے کے لیے۔ حنان نے ثروت کے قریب آ کر اس کے گال کو اپنی انگلی کی پشت سے چھوا، وہی لمس جو کبھی قدسیہ کے لیے سزا تھا، آج ثروت کے لیے موت کا پروانہ لگ رہا تھا۔ جس بستر پر تم آج سکون سے سوتی ہو وہاں میری قدسیہ نے 5 سال زمین پر سو کر گزارے ہیں۔ اب تمہاری باری ہے ثروت اس ذلت کو چکھنے کی جو تم نے بانٹی تھی۔ اسی لمحے حنان کے موبائل نکال کر قدسیہ کو کال کی جو دوسری طرف مسلح پر بیٹھی رو رہی تھی۔ قدسیہ، شاہ ولا کے دروازے کھل چکے ہیں، اپنے بیٹے کو تیار کرو، تمہارا حصار اب ناقابل تسخیر ہے۔ حنان خان نے فارس کو ایک حقارت آمیز ٹھوکر ماری اور ثروت کے سامنے والے صوفے پر نہایت اطمینان سے براجمان ہو گیا۔ ہال میں موجود مہمانوں اور قطار ملازموں کے سر شرم اور خوف سے جھک چکے تھے۔ ثروت کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، اسے اپنی موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔
نکل جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے جائے اور میں اس حویلی کی دیواروں کو تمہارے خون سے رنگ دوں۔ حنان کے حکم پر فارس اور اس کے ساتھی دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثروت کو حنان کے وفادار ملازموں نے گھسیٹ کر ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا تھا تاکہ وہ اس کی اگلی سزا کا فیصلہ کر سکے۔ اگلے 2 گھنٹوں میں شاہ ولا کی فضا بدل گئی۔ رحیم چاچا نے حویلی کے کونے کونے سے ثروت کی منحوس یادیں صاف کروا دیں۔ حنان نے خود گیٹ پر کھڑے ہو کر قدسیہ کا انتظار کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی ایک پرانی ٹیکسی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی، حنان کے چہرے پر وہ نرمی لوٹ آئی جو صرف قدسیہ کے لیے مخصوص تھی۔ قدسیہ نے ٹیکسی سے اتر کر سامنے بلند و بالا حویلی اور اس کے دروازے پر کھڑے حنان خان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ حیدر نے دوڑ کر اپنے باپ کی ٹانگوں سے پناہ لی۔ حنان نے جھک کر حیدر کو گود میں اٹھایا اور دوسرا ہاتھ قدسیہ کی طرف بڑھایا۔ قدسیہ نے لرزتے ہاتھوں سے حنان کا ہاتھ تھاما تو اسے وہ پرانی حدت اور تحفظ محسوس ہوا۔ حنان اسے لے کر حویلی کے اندر داخل ہوا، وہی بال جہاں چند لمحے پہلے سازشیں ہوتی تھیں اب قدسیہ کے قدموں کی چاپ سے مہک رہے تھے۔ حنان اسے سیدھا اسی شاہانہ بیڈ روم میں لے گیا جہاں سے ان کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ آج سے یہ حویلی، یہ جائیداد اور اس حنان خان کی زندگی کی ہر سانس تمہاری ہے قدسیہ۔ حنان نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ قدسیہ نے اسے روکنا چاہا مگر حنان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے قدسیہ، اس تقیہ کی تکلیف سے لے کر جیل کی ان سلاخوں تک تم نے صرف سہا ہے، اب حنان خان تمہاری پلکوں پر بیٹھے گا۔ قدسیہ نے روتے ہوئے حنان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے حنان صاحب، بس آپ کا یہ ساتھ رہے۔ حنان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر اس طرح جھکا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہونے لگیں۔ اس نے قدسیہ کی گردن پر اپنے لبوں کا وہ پرانا مگر محبت آمیز لبریز لمس چھوڑا جس سے قدسیہ کے وجود کی تمام تر تھکن مٹا دی۔ اسی دوران باہر بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی مگر اب شاہ ولا کے اندر کوئی ستم نہیں تھا، صرف سکون اور ایک ادھوری محبت کی تکمیل تھی۔ حنان نے قدسیہ کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ اب اس حصار میں کسی دشمن کا سایہ بھی نہیں پڑے گا۔ شاہ ولا کی صبح 5 سال بعد ایک نئی روشنی لے کر آئی تھی۔ حنان خان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب دنیا کو بتائے گا کہ قدسیہ صرف اس کے بیٹے کی ماں نہیں بلکہ اس کی روح کی مالکن اور اس کے گھر کی حقیقی ملکہ ہے۔ اس نے شہر کے تمام بااثر خاندان، بزنس پارٹنرز اور سیاسی شخصیات کو ایک شاندار ضیافت کی دعوت دی تاکہ ثروت کی پھیلائی ہوئی تمام افواہوں کا دم ہمیشہ کے لیے توڑ سکے۔ قدسیہ کے لیے یہ ایک کٹھن مرحلہ تھا، وہ ابھی تک اس چھوٹے سے مکان کی سادگی اور حنان کی اچانک واپسی کے جذبات بھور سے نکلی نہیں تھی۔ حنان خود بیڈ روم میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ اور ایک بھاری کامدار ریشمی جوڑا تھا۔ اس نے قدسیہ کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا جو اپنے بالوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حنان نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا اور اپنی تھوڑی اس کے شانے پر ٹکا دی۔ آج حنان خان کی بیگم کو ایسا دکھنا چاہیے کہ زمانے کی نظریں ٹھہر جائیں۔ حنان نے نہایت ہی مدھم لہجے میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی اور ڈبہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں ہیرو کا ایک گراں قدر ہار جگمگا رہا تھا۔ قدسیہ نے پلٹ کر حنان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک انجانا سا ڈر تھا۔ حنان صاحب، میں ان کے سب کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ وہ سب بڑے لوگ ہوں گے اور میں تو صرف ایک عام سی لڑکی ہوں۔ حنان نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ اس نے قدسیہ کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا اور اسے آئینے میں اپنا عکس دکھایا۔ تم حنان خان کا انتخاب ہو قدسیہ، اور میرا انتخاب کبھی عام نہیں ہوتا۔ تمہاری حیا ہی تمہارا سب سے بڑا زیور ہے۔ آج دنیا دیکھے گی کہ جس لڑکی کو ثروت نے مٹانے کی کوشش کی وہ میرے دل کے تخت پر بیٹھی ہے۔ شام ڈھلتے ہی شاہ ولا کے وسیع و عریض لان میں روشنیوں کا سیلاب امڈ آیا۔ جب حنان خان سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے بیٹے حیدر کا ہاتھ تھامے اور قدسیہ کو اپنے بازو کے سہارے لیے سیڑھیوں سے نیچے اترا تو پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ قدسیہ نے گہرے سرخ رنگ کا لباس پہنا تھا، اس کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھی مگر حنان کی مضبوط گرفت اسے ٹوٹنے نہیں دے رہی تھی۔ حنان نے مائک سنبھالا اور پورے جاہو جلال کے ساتھ اعلان کیا، آپ سب کی موجودگی میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں جو کچھ ہوا وہ ایک بدترین سازش تھی۔ قدسیہ میری منکوحہ ہے، میری عزت اور شاہ خاندان کی اکلوتی وارث کی ماں ہے۔ آج کے بعد اس کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کا سامنا حنان خان سے ہوگا۔ محفل میں موجود تمام لوگوں کے چہرے دیکھنے والے تھے مگر سب سے زیادہ ہولناک منظر وہ تھا جب ثروت بیگم کو، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ ذلت سے سیاہ پڑ رہا تھا، ملازموں نے گھسیٹ کر محفل کے درمیان میں لا کھڑا کیا۔ حنان نے اس کی طرف حقارت سے دیکھا۔ ثروت، تم نے سوچا تھا کہ تم جائیداد ہتھیار لوگی؟
آج میں تمہیں تمہاری سب سے بڑی سزا دے رہا ہوں۔ میں تمہیں اس حویلی سے نہیں نکالوں گا، بلکہ تم اسی حویلی کے پچھلے حصے کے اس چھوٹے سے کوارٹر میں رہو گی جہاں کبھی قدسیہ رہا کرتی تھی۔ تم ہر روز قدسیہ کو ملکہ بن کر اس گھر پر راج کرتے دیکھو گی، اور یہی تمہاری زندگی کے بھر کا عذاب ہوگا۔ ثروت کی چیخیں محفل کے شور میں دب گئیں، جبکہ حنان نے قدسیہ کا ہاتھ تھام کر اسے ڈانس فلور کی طرف لے گیا، جہاں موسیقی کی دھیمی تان پر اس نے قدسیہ کو اپنے حصار میں لے کر یہ باور کروایا کہ اب ستم کے دن ختم ہوئے اور محبت کا دور شروع ہو چکا ہے۔ شاہ ولا کے اس پر شکوہ رات کی تمام تر ہنگامے اب تھم چکے تھے اور حویلی کی ایک بار پھر سکون ہو گئی تھی۔ حنان خان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا رات کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا کہ تبھی قدسیہ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بھاری زیورات اتار دیے تھے اور وہ سفید ریشمی لباس میں کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ حنان نے مڑ کر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت آمیز دیوانگی جاگ اٹھی۔ جب اس نے اس پہ ظلم نہیں تھا بلکہ بے پناہ عشق تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر قدسیہ کو اپنے پاس بلایا۔ قدسیہ جیسے ہی قریب آئی، حنان نے اسے کمر سے تھام کر اپنی طرف کھینچا اور اسے بالکنی کے جنگلے کے ساتھ لگا دیا۔ قدسیہ کا سانس حنان کی قربت سے بے ترتیب ہونے لگا۔ آج تم بہت حسین لگ رہی تھی قدسیہ، اتنی حسین کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ تمہیں دنیا کی نظروں سے چھپا لوں، حنان نے نہایت ہی دھیمے اور مخملی لہجے میں کہا۔ اس نے قدسیہ کی ٹھوڑی کو انگلی سے اٹھا کر اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کیا۔ قدسیہ کی پلکیں حیا سے بوجھل تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں حنان کے لیے اعتراف محبت واضح تھا۔ حنان نے جھک کر قدسیہ کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ وہ جگہ جہاں برسوں پہلے اس کی سختیوں کے نشان ہوتے تھے، آج وہاں حنان کی محبت کے گلاب کھل رہے تھے۔ قدسیہ نے سسک کر اپنا ہاتھ حنان کے بالوں میں پھنسا دیے اور اس کے سینے میں لگ گئی۔ حنان صاحب، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ستم کا حصار ایک دن اس قدر خوبصورت محبت میں بدل جائے گا۔ میں آپ کی دی ہوئی ہر تکلیف بھول چکی ہوں، کیونکہ آپ کی یہ چاہت اب میرا کل اثاثہ ہے۔ حنان نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے میں نے تمہیں جینے کی سزا دی تھی قدسیہ، اب میں تمہیں محبت کی وہ عمر قید دوں گا جس سے تم کبھی رہا نہیں چاہو گی۔ اس نے قدسیہ کو بیڈ کے درمیان لٹایا اور خود اس کے اوپر ایک سائے کی طرح چھا گیا۔ اس کا ہر لمس، ہر بوسہ قدسیہ کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اب اس کی روح کی مالکن ہے۔ حنان نے قدسیہ کے لبوں سے اپنی پیاس بجھائی اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں اس طرح بھینچ لیا کہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں۔ باہر فجر کی اذان کی آواز گونجنے لگی تھی، مگر شاہ ولا کے اس کمرے میں اب کوئی کالی رات باقی نہیں تھی۔ حنان نے قدسیہ کے ماتھے پر آخری بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے پر سلا لیا۔ ستم کے تمام حصار ٹوٹ چکے تھے اور ان کی جگہ محبت کی ایک ایسی فصیل کھڑی ہو گئی تھی جسے اب کوئی طوفان نہیں گرا سکتا تھا۔ حنان خان اور قدسیہ کی یہ داستان جو آنسوؤں اور درد سے شروع ہوئی تھی، آج ایک لازوال محبت اور دائمی سکون پر ختم ہوئی۔